سے یہ ہوگا کہ میں بجائے اس کے اب ہر چیز خود بنانے شروع کر دوں. اگر مجھے بازار سے مل جائے تو میرا تھوڑا سا ٹائم بچ جائے گا, لیکن اگر مجھے صرف کوئی نٹ بولٹ دے دے اور 4 ٹرانزسٹر دے دے اور کوئی ایٹم بم بنا دو تو میں نہیں بنا سکتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کی گفتگو سننے کے بعد بہت سے جو ویورز ہیں ان کے ذہنوں میں ایک سوال نے جنم لیا ہوگا, اور سوال بڑا جینون ہے. وہ سوال میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اگر 1983 کا جو کولڈ ٹیسٹ تھا وہ بھی ڈاکٹر سمر مبارک مند نے کیا, 28 مئی 1998 کے جو ایٹمی دھماکے تھے وہ بھی ڈاکٹر سمر مبارک مند نے کیے, تو پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کیا کیا؟ دیکھیں میں نے آپ کو بڑی وضاحت سے پہلے بتایا کہ نہیں, وہ صرف ان کا کردار کیا تھا؟ پھر ان کا کردار بھی بہت اہمیت کا حامل تھا. اچھا, ہمیں ایٹمک بام ہم نے ڈیزائن کر لیا, ہم نے بنا لیا, اس کے لیے ہمیں فیول چاہیے تھا. آپ ایگزامپل لے لیں کہ ہم نے موٹر کار بنا لی, ہمیں پیٹرول چاہیے تھا. تو فیول جو ہے وہ انرچڈ یورینیم ہے, جس کو کہ آپ افسودہ یورینیم کہتے ہیں. وہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب کے پاس ایک بہت ہی قابل ٹیم تھی, جو کہ بہت سے لوگ تو اس میں اٹامک انرجی کمیشن سے ہی گئے تھے, فزسسٹ اور سائنٹسٹ, اور اس ٹیم کو ڈاکٹر صاحب نے منظم کیا. وہ اس کے منتظم تھے, اس کے ایڈمنسٹریٹر تھے, اور اس ٹیم نے کہوٹے میں وہ فیسلٹیز ڈیولپ کی, بنائیں اور لگائیں جس میں کہ یورینیم کی انریچمنٹ ہو سکتی ہے. تو یہ جو 15-20 کڑیاں ہیں ایک اٹامک بام بنانے کی, اس میں سے ایک یہ بہت اہم کڑی ہے کہ اٹامک بام کے لیے فیول تیار کیا جائے جو کہ انرچڈ یورینیم ہوتا ہے. تو یورینیم بھی اٹامک انرجی کمیشن میں ہی دریافت ہوتا ہے, ریفائن ہوتا ہے, گیس کی شکل میں بنتا ہے اور پھر کہوٹے جاتا ہے. کہوٹے میں اس کی انرچمنٹ ہوتی ہے جو کہ ایک بہت اہم کام ہے, بہت مشکل کام ہے, اور بڑی خوبصورتی سے وہاں کے سائنٹسٹ نے کیا ہے, اور بہت بڑی وہاں ٹیم ہے 10-12 ہزار لوگوں کی جو وہ کام کر رہے ہیں. اور جب انرچ ہو جاتا ہے تو وہ یورینیم پھر واپس اٹامک انرجی کمیشن کو ملتا ہے. تاکہ ڈاکٹر قدیر صاحب کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے فیول فراہم کیا, انریچمنٹ فراہم. اچھا, ایک اور چیز بتائیے کہ غوری میزائل میں اور شاہین میزائل میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ یہ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ جو غوری میزائل تھا وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا برین چائلڈ تھا. دیکھیں غوری میزائل جو ہے وہ ایک میزائل ایسا ہے جو کہ لکوڈ فیول سے چلتا ہے. اچھا, شاہین میزائلز کی جو پوری فیملی, شاہین ہے, غزنوی ہے, عبدالی ہے, یہ شاہین کی پوری سیریز, شاہین 1 ورژن 1 2 3 سب, یہ ساری سیریز جو ہیں یہ سالڈ فیول میزائلز ہیں. تو سالڈ فیول کا جو کمپلیٹ نظام ہے یہ ہمارے جو میری آرگنائزیشن ہے نیسکوم, نیشنل انجینئرنگ اینڈ سائنٹیفک کمیشن, یہ یہاں بنتی ہیں, یہاں ڈیزائن ہوتی ہیں, یہاں پہ ڈیولپ ہوتی ہیں, یہاں پہ ماس پروڈیوس ہوتی ہیں. اور جو غوری میزائلز ہیں اس کا پروگرام کہوٹے میں اس کی ابتدا ہوئی تھی. یہ لیکوڈ فیول میزائل ہے, لیکن اس وقت اس کا بھی جو وار ہیڈز کا حصہ ہے وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے, نیسکوم ہی میں بنتا ہے. کیونکہ وار ہیڈز چاہے شاہین سسٹمز کے لیے چاہیے ہوں, چاہے غوری کے لیے چاہیے ہوں, چاہے فائٹر ایئر کرافٹ کے لیے چاہیے ہوں, وہ نیسکوم ہی بناتا ہے. اچھا, اب 40 سال تک تو اٹامک انرجی کمیشن سے وابستہ رہے جی, تو اب یہ نیسکوم بنا دیا گیا, اس کو بنانے کی کیا وجہ ہے, اس کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں اٹامک انرجی کمیشن ایک ریسرچ کا ادارہ ہے, اور ریسرچ جو ہے وہ وہاں پہ ایک چیز کو ڈیولپ کیا جاتا ہے اور اس کو ٹیسٹ کر کے آپ ایک ایسی لیول پہ لے آتے ہیں کہ اب وہ استعمال کے یا ماس پروڈکشن کے قابل ہو جائے. لیکن جب آپ نے کسی چیز کی ماس پروڈکشن کرنی ہو, چاہے وہ میسائل ہوں, چاہے وہ نیوکلیر وارہیڈز ہوں, آپ نے بہت تعداد میں بنانے ہوں اور اس طرح سے بنانے ہوں کہ وہ فوج کے یا ایئر فورس کے استعمال کے لیے کے قابل ہوں, اس کے لیے ہمیشہ دنیا کے چاہے کوئی بھی ملک ہو اس میں ایک ڈیڈیکیٹڈ اور علیحدہ ادارہ قائم کیا جاتا ہے جو کہ نیوکلیر اسٹریٹجک ویپنز بنانے کی جس کی ذمہ داری ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سمر مبارک مند صاحب. گفتگو سن رہے تھے آپ ڈاکٹر سمر مبارک مند کی, اور گفتگو ابھی بہت لمبی ہو سکتی ہے لیکن ہمارے پاس وقت کی کمی ہے. ڈاکٹر سمر مبارک مند نے آپ کو بتایا کہ شاہین 1 اور شاہین 2 میزائل میں کیا فرق ہے. اس کے علاوہ انہوں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام رول بیک کر دیا گیا, پاکستان کے میزائلوں پر امریکی کوڈ لگا دیے گئے, یہ سب پروپیگنڈا غلط ہے. انہوں نے بہت سے دلائل پیش کیے, بہت سی نئی چیزیں آپ کو بتائیں جن سے یقیناً آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوا ہوگا اور آپ کی بہت سی غلط فہمیاں بھی یقیناً دور ہو گئی ہوں گی. حامد میر کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.